نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور محرم الحرام کے ساتھ ہی نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام وہ مبارک مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اشہر حرم میں، یعنی ان مبارک مہینوں میں شمار فرمایا ہے جس میں لڑائی جھگڑے اور قتل و قتال کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور اسلام سے پہلے بھی یہ مبارک مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور عرب میں اور عرب کے علاوہ دوسرے ادیان جیسے یہود اور نصارہ ہیں، ان کے ہاں بھی اسے ایک محترم اور ایک عقیدت کا درجہ حاصل تھا۔ محرم کا مہینہ اور خصوصاً اس کے پہلے 10 دن اور پھر 10 دن میں عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن، انسانی تاریخ میں یہ ہمیشہ سے عظمت اور بلندی اور احترام کے قابل اس دن کو سمجھا جاتا ہے۔ اور صرف مسلمانوں میں نہیں، مسلمانوں سے پہلے جتنے بھی ادیان آئے ان میں عاشورہ کا تقدس اور اس کا احترام ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں نہایت ہی فضیلت حاصل ہے، اور پھر علماء نے بہت سے انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے، اور انبیاء پر جو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکات نازل ہوئیں، علماء کا خیال یہ ہے کہ ان میں اکثر واقعات 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن ہی پیش آئے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ بخاری شریف کے شارح ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے چند واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، اور سیدنا آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہے، جس کا قرآن میں بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اللہ نے ان کی توبہ اسی 10 محرم الحرام کے دن قبول فرمائی۔ اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ کشتی بنائیں، اور پھر کشتی کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ نے ظالمین سے نجات عطا فرمائی، اور ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اس کشتی میں جتنے لوگ تھے اللہ نے انہیں محفوظ کر دیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ کشتی ایک جگہ ٹھہر گئی، اور ان لوگوں کو دوبارہ زمین پر اترنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں یہ دن، جس دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر واقعہ اس طرح کا آیا کہ انہیں سمندر میں دریا میں ڈالا گیا، اور ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا اللہ کے حکم سے، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک طویل عرصے تک اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ تو جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، تو یہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن اللہ نے پیدا فرمایا، یہ دنیا کا ایک انوکھا واقعہ تھا کہ ایک خاتون جو ابھی تک کسی مرد کے نکاح میں نہیں تھی اور اس کا کسی سے کوئی تعلق بھی نہ تھا، اس کے ہاں اولاد کی ولادت ہو جانا، یہ ایک انوکھا واقعہ تھا۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر لے جانا، جو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ایک وقت آئے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ تو یہ ان کی ولادت اور آسمانوں پر انہیں اٹھا لینا، یہ دونوں واقعات علماء اور مورخین کا خیال ہے 10 محرم الحرام کے دن پیش آئے۔
اسی طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ایک قابل تعظیم نبی ہیں، ان کی پیدائش، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی کی وجہ سے ان حالات میں چلے گئے کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو گئی، تو جس دن ان کی بینائی اللہ نے واپس لوٹائی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظیم خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ نے آپ کے تمام لغزشوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یقیناً یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء سے کبھی بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کو ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کہیں ان سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کوئی غلط فہمی نہ جنم لے لے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشوں کو معاف کر دیا جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ عام طور پر مورخین کہتے ہیں وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو یہ مختصر سے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن پیش آئے، اور ان واقعات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دن بہت ہی تعظیم اور احترام کے قابل ہے۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ کو تمام ایام سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور پھر اس کی وجہ شہرت ہمارے نزدیک یہ بھی ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم الشان شہادتیں، جن کا امت مسلمہ ہر سال تذکرہ کرنا ضروری سمجھتی ہے، وہ شہادت بھی 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں ہوئی۔ تو یہ واقعات، یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ محرم الحرام نہایت ہی احترام کا مہینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قبائل عرب بھی اور دوسرے لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے، اور ان ایام میں اگر وہ جنگ میں مصروف ہوتے تھے تو جنگ کو ترک کر دیا کرتے تھے، جنگ چھوڑ دی جاتی تھی۔ اسے امن کا مہینہ سمجھا جاتا تھا اور اس میں امن و امان کو قائم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو محرم الحرام ایک عظمت والا مہینہ ہے، اور امت مسلمہ میں بھی اس کی تعظیم ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا ہے، اور فرض نماز کے بعد تمام نمازوں میں سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ یہ روایت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے لیے پسند کیا ہے، اور یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کا یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ روزہ اس وقت فرض تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی، عاشورہ کے روزے کی ابتدا کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ عاشورہ کے دن یہودی جو وہاں مقیم تھے مدینہ منورہ میں، یہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔
تو فرعون سے نجات ایک بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے ایک جشن کا دن، ایک بڑا دن ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے یوم نجات ہے۔ اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون اور ان ظالمین سے نجات عطا کی تھی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہم اس روزے کے زیادہ حقدار ہیں، نحن احق بہ، ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں کہ ہم تو اسی راستے پر ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا راستہ تھا، اللہ کی وحدانیت کا راستہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ۔ تو فرمایا اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے روزہ رکھا جاتا ہے تو اس روزے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بعد، اس فرمان کے بعد عاشورہ کے دن کے روزے کی ابتدا فرمائی۔ ہر سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ عمل رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کا آغاز ہونے کے بعد بھی، یعنی روزے فرض ہونے کے بعد بھی، اپنے صحابہ کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس روزے کی فضیلت آپ نے یوں بیان فرمایا جو عاشورہ کا دن کا روزہ رکھتا ہے تو یہ ایک روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک روزہ عاشورہ کے دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اس سال آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی کیونکہ یہودی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، فرمایا اگلے سال جب آئے گا عاشورہ کا دن تو میں اس کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کروں گا، فرمایا میں ایک روزہ اس کے ساتھ بڑھا دوں گا تاکہ یہودیوں کے روزے میں اور مسلمانوں کے روزوں میں فرق آ جائے، ہمیں یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ فرمایا اگلے سال جب یہ عاشورہ کا دن آئے گا ایک روزے کے ساتھ میں مزید ایک روزے کا اضافہ کروں گا۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ اب جب ہم یہ روزہ رکھنے لگیں تو ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے، 9، 10 یا 10 اور 11 دونوں طریقے صحیح ہیں۔ یا تو آپ عاشورہ کے دن 10 کے ساتھ ایک دن پہلے کا روزہ ملا لیجئے، اگر پہلے کا نہیں تو دوسرے دن کا، پہلا عاشورہ اور دوسرا 11ویں محرم الحرام کا روزہ، یہ 2 روزے رکھیں۔ یہ 2 روزے رکھنا گویا کہ مستحب ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہیں۔ یہ ایک عمل جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ روزے کا عمل ہے جو اس دن مسنون ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عاشورہ کے دن جو اپنے اہل خانہ پر وسعت کرے گا، عاشورہ کے دن جو اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرنے میں تھوڑی فراخ دلی دکھائے گا، اس کا اثر یہ آتا ہے کہ فرمایا پورے سال کے لیے اللہ اس کی معیشت میں فراخی پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی تنگ دست ہے یا تنگ دستی کا اسے خطرہ ہے یا خدشہ ہے، یا ویسے ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سال، پورا سال، یہ جو نیا سال ہم نے شروع کیا ہے 1438 ہجری، اگر آپ چاہتے ہیں یہ پورا سال فراخی کا سال ہو، وسعت کا سال ہو، مالی پریشانیوں سے بچنے کا سال ہو، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے خرچ میں اضافہ کر دیجئے، اپنے اہل خانہ پر زیادہ خرچ کیجئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ خرچ کیجئے، لیکن عام نسبت سے، عام دنوں سے زیادہ اس دن اگر آپ خرچہ کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ اللہ آپ کی معیشت میں ترقی عطا کرے، تو بہت سے علماء یہ کہتے ہیں یہ فرض اور لازم بھی نہیں ہے، اسے فرض اور لازم سمجھنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک عمل ہے، مسنون عمل ہے یا مستحب عمل ہے، اور بہت سے علماء فرماتے ہیں ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہے اور ہم نے اسے نفع بخش پایا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے عاشورہ کے دن کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، لیکن فرض اور لازم نہ سمجھا جائے، اور اپنے اہل خانہ کے خرچ میں تھوڑا اضافہ کر دیا جائے۔ بس یہ 2 عمل ہیں جو ہمیں احادیث سے، اسلام سے ملتے ہیں، جنہیں اس دن میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک
روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ روزہ بھی فرض اور واجب نہیں، مستحب ہے، سنت ہے۔ اور دوسرا، اپنے اہل خانہ کے خرچ میں تھوڑا سا اضافہ کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہم کہہ سکے کہ وہ مسنون ہے یا کرنا چاہیے، اور یا نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آپ یا میں یہ سمجھیں کہ اگر ان 10 دنوں میں ہم نے یہ عمل نہیں کیا تو یہ تباہی لائے گا، بربادی لائے گا، اس کی بدبختی ہمارے اوپر آئے گی۔ اس طرح کا کوئی عمل اسلام نے نہ ہمیں بتایا ہے، اور نہ اسلام اس طرح کی باتوں کو جائز سمجھتا ہے۔ اسلام ہمیں کبھی یہ نہیں بتاتا کہ یہ نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر بدبختی آ جاتی ہے، یا یہ کرنے کی وجہ سے نحوست آ جائے گی۔ نہیں، اللہ کے دن ہیں، اللہ کی راتیں ہیں، اللہ کے ایام ہیں۔ اللہ جسے چاہے برکتیں جس دن میں ڈال دے، جسے چاہے احترام کا قابل بنا دے، لیکن منحوس ہونا یا بدبخت ہونا، یہ کوئی دن نہ منحوس ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی بدبختی ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے رسم اور رواج ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے عاشورہ کی تعظیم اور احترام کرنا ہے، جو کہ انسانی روایت رہی ہے، اور قرآن اور حدیث اور ہمارے اسلام آنے سے پہلے بھی اس دن کو بابرکت سمجھا جاتا تھا، اگر اس دن کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو ایک روزہ رکھ لیجئے، 2 دن کا روزہ، 9، 10 یا 10 اور 11 یہ روزہ رکھ لیجئے، اور جسے اللہ نے استطاعت دی ہے وہ خرچے میں تھوڑا سا اضافہ کر دے، لیکن اسے لازمی نہ سمجھے۔ بس یہ 2 عمل ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ رسم ہے، رواج ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، نہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں، نہ ہمیں نقصان دے سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔